हाशमी साहब, ये NA 249 का इलेक्शन रीपोलिंग मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त दी थी। अब उस रीपोलिंग को रुकवाने के लिए भी जो है वो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो वो दरखास्त दे दी। आपने इलेक्शन बड़ा करीब से देखा है, क्या हुआ क्या है आज? क्यों पहले रीपोलिंग चाहते थे और अब रीपोलिंग को रुकवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, आपने देखा होगा और आपने खुद सुनाया जो तीन कैंडिडेट्स की बयान मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की, मंदुखेल ने भी किया, एक और मुरसलीन साहब ने भी किया। रिकाउंटिंग के अपने कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, कुछ उसके मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं जिसको मद्देनजर रख के फिर एक तरीक़ेकार होता है जिसके तहत रिकाउंटिंग। अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ के मिफ्ता इस्माइल अकेले ने नहीं, वहां पे पीपल्स पार्टी के अलावा जितने भी और कैंडिडेट्स थे, जितनी भी और सियासी जमात थे, उन सब लोगों ने कहा कि पोलिंग बैग जो था, जो जिसमें वोट लाया गया था, वो उसके सिल टूटे हुए थे। अगर सिल टूटे हुए हैं तो वो शकूक और शुबहात जाहिर करते। फिर काउंटर जो फाइल है वो देखना बड़ा जरूरी होता है, और जो दीगर चीजें हैं वो फॉर्म 45 के मेरे भाई बात कर रहे हैं, जरूर ऐसा है 45, 46 की मैंडेटरी प्रोविजन के हवाले से। मगर बात यह है कि हमें तो फॉर्म 45 मिला ही नहीं। मां सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी को फॉर्म 45 नहीं मिला। जब फॉर्म 45 नहीं मिला तो कंपाइल किसके साथ बैठ करके करेंगे? और फॉर्म 45 वो ऑथेंटिसिटी होती है कि पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने दस्तखत करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट के सामने दस्तखत करते हैं कि ये हमने टेबल किया, इनको इतना वोट, इनको इतना वोट। अगर वो चीज नहीं, देखिए तो अभी ये आगा रफीउल्लाह साहब को भी हम कोशिश करते हैं। आगा साहब साथ हैं जरा? अच्छा, मैं निहाल भाई उनको भी लेता हूं, मगर एक जनरल आर्गुमेंट जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है वो कहते हैं रिकाउंटिंग होती है ऐसे है, हमारा काम ये नहीं है कि फॉर्म 46 देने हैं या 47 देने हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वोट सही पड़ा है, कौन सा वोट गलत पड़ा है, और कहीं रिजेक्टेड वोट जो है वो तो नहीं काउंट हो गया। देखिए, जो वोट इशू किए गए थे, जितने बुक्स इशू किए गए थे, उसमें कितने बुक्स इस्तेमाल हुए, कितने नहीं हुए, कितने लेफ्ट ओवर है, कौन खाली है, कौन रिजेक्टेड है, किसमें मोहर कहां पे लगा, किसमें कहां पे नहीं लगा। फॉर्म 45 मैं एक काउंटिंग में रह चुका हूं। मरहूम एजाज शफी और मोहतरम जनाब मसरूर एहसन साहब का इलेक्शन हुआ था, इसी हल्के में हुआ था, 19 मेरे ख्याल से 96 की बात है, उसमें 97 में, तो उसमें ये बात सामने आया था और उसमें भी यही सारी चीजें थी। तो मेरा अपना जो तजुर्बा है उसके मुताबिक ये, मैं बैठ चुका हूं, काउंटिंग में बैठ चुका हूं। तो ये प्री रिक्विजिट जो चीजें हैं वो लाना, और सिर्फ हमने नहीं किया बाइकआउट, सारी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया, मां सिवाय पीपल्स पार्टी। तो अब ये चाहिए कि जिस पे सारे फरीक मुतमईन हो वो अमल अपनाया जाए, ताकि सारे फरीक को मुतमईन करे। अगर जीती हुई होगी पीपल्स पार्टी या PMLN या कोई और पार्टी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। इल्जाम एक इलेक्शन, एक ये बाई इलेक्शन है जो लगता है ऐसा है कि पूरे एक महीने की एक्सरसाइज जो है वो बनता जा रहा है। डस्का का इलेक्शन आपने देखा कहां तक गया, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फैसला हुआ। ये अब इस इलेक्शन पर भी एक रीपोलिंग थी, अब रीपोलिंग को रुकवाने के लिए भी जरताज है। भाई आप किस तरह, आप क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्शन लड़ती हैं, इन चीज़ों को देखती है, जो मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात हैं और उसमें PTI भी कह रही है कि रीपोलिंग करवाएं, वजन है इन एतराज़ात में? थैंक यू रहमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो कराची का जो बाई इलेक्शन हुआ या डस्का का जो बाई इलेक्शन हुआ, इससे तो साफ पता चलता है, स्पेशली कराची के इलेक्शन में, कि इलेक्शन कमीशन का दोनों जगहों पर, डस्का में भी और कराची के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो मुतनाज़ा बनता जा रहा है और उसकी कैपेसिटी के ऊपर सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि एक बाई इलेक्शन अगर नहीं करवा सकती है तो फिर जनरल इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करवाएगी, और उसमें कोई भी पार्टी खुश नहीं है। जनरल इलेक्शन से पहले तो बल्दियाती इंतखाब आने, बल्दियाती इंतखाबात भी तो कराने। एग्जैक्टली। अब अभी हम तो अभी सिर्फ एक सीट की बात करें। दूसरी बात ये कि टर्न आउट जो है कराची में तो बहुत ही कम गया है। इसका मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। उनके जहन में शायद ये बात है कि सिंध के अंदर प्री पोल रिगिंग हुई है, बाकायदा तालीम के महकमे को लोगों को इंडक्ट करा के बाकायदा मुतराजा करके और उन्हें के वोट में हक दिलवाए गए हैं, और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी लोगों का एतमाद खत्म हो गया है कि शायद वोट डालने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट निकलना ही नहीं है जो हम कहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फर्ज करें
ٹرن آؤٹ کم تھا, پینڈیمک بھی تھا اور رمضان المبارک بھی تھا, اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا. چلو لیکن اگر الیکشن کمیشن نے رسپانسبلٹی لے لی کہ ہم اس کو الیکشن کو کرواتے ہیں, تو اس میں سب سے کنٹروورشل بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ اگر پرسنٹیج وائز کم ہوا تو جو پارٹی سب سے آخر میں پیپلز پارٹی آئی تھی وہ ہائیسٹ ووٹ کیسے لے جاتی ہے؟ مطلب پھر اصولی طور پر تو کیٹاگوریکلی سب کا کم ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس کے بعد جب ان سارے پروسیس کے بعد اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دوبارہ سے الیکشن کروائیں, ہم کہتے ہیں, ہم نے کہا دوبارہ سے الیکشن کروائیں, پی ایم ایل این نے اس وقت یہ کہا کہ جی ری ووٹنگ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے, اور ری کاؤنٹنگ کے اوپر ظاہری بات آج ان کو اعتراض ہے. تو رحمان ان سارے پروسیس میں جو پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ بھی اعتراض ہے سندھ کے اندر کہ یہاں پہ اپنی محکمے کے لوگوں کو, چونکہ ان کی حکومت تھی, پری پور ریگنگ کر کے اور الیکشن میں بتحاشا پیسہ پھینک کے اسپیشلی علاقے میں کام کروائی, جس کی وجہ سے میں خلاف نہیں ہوں, علاقے میں کام کروانے چاہیے. تو اس کی وجہ سے ووٹ بینک کو چینج کیا گیا. ڈسکا کے اندر ہمیں یہ اعتراض تھا کہ احسن اقبال اور ان کے جانے والے لوگوں کو نارووال میں سے بلا کے وہاں پہ لگوایا گیا. تو ایسے میں جب اتنا الیکشن متنازع ہو جائے, الیکشن پروسیس سے لوگوں کا اعتبار ہو جائے اور جیتنے والے کے اوپر ہر کوئی سوال کرے, پی ایم ایل این بھی خوش نہ ہو, ہم بھی خوش نہ ہو, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی سوال ہو, ہر جگہ پہ سوال پیدا ہوتا ہے, تو پھر اس میں ایک ہی ویژن آتا ہے کہ آگے بڑھے, الیکٹرل ریفارمز کی طرف جائیں. آپ کے بڑی جلدی بدلتے ہیں. ڈسکا میں آپ کے امیدوار پر سب کو اعتراض تھا, تو اس وقت آپ سپریم کورٹ تک گئے اپنے امیدوار کو کہ نہیں یہی جیتے ہوئے ہیں. بعد میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ ہوا وہ ڈسکا کے الیکشن دوبارہ ہو. یہاں پر جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کے امیدوار پر آپ لوگوں کا اعتراض ہے. نہیں دیکھیں رحمان, اب اسے سوال کیا پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی الیکشن متنازع ہوئے بغیر نہیں ہے. ہر الیکشن کے اوپر جیتنے والے اور ہارنے والے کے تمام پارٹیوں کے ہر ایک کے کوسچنز ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ ایک بائی الیکشن زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جنرل الیکشن ہونا ہے. بائی الیکشن ایک دن تو نہیں ہوتا نا, اب تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے میڈیا بھی اس پہ بات کرتا رہتا ہے, وہ لمبا چلتا ہے, وہ پتہ نہیں عدالتوں تک بھی جاتا ہے. ابھی بھی اس پہ 249 میں بھی شاید عدالتوں تک کبھی معاملہ جائے گا. میں تو اس چیز کو پازیٹیو سمجھتی ہوں کہ فائنلی میڈیا نے اپنا پرائم ٹائم الیکٹرل ریفارمز کو دینا شروع کر دیا ہے. دیکھیں نا, جب ہر الیکشن متنازع ہے, جب ہر الیکشن کے اوپر جعلی کا سوال پیدا ہوتا ہے, ہر الیکشن کے اوپر پری پور ریگنگ یا ریگنگ کا سوال پیدا ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ الیکشن پروسیس میں کیونکہ جنرل الیکشن آنا ہے, یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک سبق ہے جس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. بات تو کریں, اس کے لیے تو بات کرنی ہے نا. بات کس سے کرنی ہے؟ میں ذرا یہ اگر رفیع اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا, یہ 249 پر رفیع بھائی یہ بہت سارے اعتراضات ہیں. ہاں جی بسم اللہ الرحمن بھائی ذرا پوچھ لوں ذرا ان سے بسم اللہ الرحمن بات کر کے پھر میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس. کافی ٹائم ہے جی, یہ آج ہم نے کیونکہ بات اسی موضوع پہ کرنی ہے. یہ ری پولنگ پہ بھی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی ورسز ریسٹ آف دا پارٹیز, یہ کیوں ہو رہا ہے آغا رفیع اللہ صاحب, الیکشن میں بھی اور پھر اب پوسٹ الیکشن بھی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک نا؟ جی آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا رحمان بھائی مجھے سنیے گا, جب ابھی یہ کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم تھا, اس دوران جب ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی الیکشن کمیشن میں کہ مہربانی کر کے یہ رمضان سے آگے کر کے عید کے بعد الیکشن رکھتے ہیں, تو اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون نے اور دیگر جماعتوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو پی پی بھاگ رہی ہے. ہم نے کہا کہ ہم بھاگ نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہم اس شہر میں یہاں کے رہائشی ہمیں پتہ ہے یہاں کے لوگوں کا مزاج, یہاں لوگوں سے ہم مل رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ رمضان کے بعد اور اس گرمی سے بعد آپ یہ عید کے بعد الیکشن رکھیں تو تاکہ ٹرن آؤٹ. اس ٹائم انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. الیکشن کا پورا دن چلا, کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی. رفیع اللہ صاحب ابھی خوشاب میں بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے, خوشاب میں ٹرن آؤٹ دیکھیں نا, خوشاب میں بڑا کووڈ کا خطرہ بھی تھا, گرمی بھی تھی, رمضان بھی تھا, مگر وہاں پہ تو بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوشاب میں غلط ہوا, میں وہ بات کر رہا ہوں جو NA 249 کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں, اور اس کا آپ کو ٹرن آؤٹ میں اس کا جواب بھی مل گیا. پھر پولنگ والے دن نہ کوئی پتا ٹوٹا, نہ کوئی دھند تھی, نہ کوئی پولنگ ایجنٹ اغوا ہوئے, نہ پریزائڈنگ افسر غائب ہوئے, نہ کوئی ایجنسیاں نظر آئیں. اس کے بعد پھر رات کو 2:30 بجے تک جب تک رزلٹ آ رہا تھا پارٹیوں کو اطمینان تھا, تو ان کو کوئی کمپلین نہیں تھی. 2:30 بجے کے بعد جب سینیریو چینج ہو رہا ہے, جب رزلٹ کمپلیٹ آنا شروع ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ہار رہے ہیں, اس کے بعد پھر اپلیکیشنیں موو ہونا شروع ہو گئی.
پھر انہوں نے اپلیکیشن لگائی کہ جناب ہم ری کاؤنٹنگ چاہتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ وہاں جا کے وہ سارا پروسیس وہ اس میں ہم نے نہیں گیا. دیکھیں ہمارے خلاف فیصلہ آیا نا, ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا, ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں ری کاؤنٹنگ کروا لیں. جب ری کاؤنٹنگ کی باری آئی انہوں نے بولا نہیں اب ہم ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ بادشاہت تو نہیں ہے. دیکھیں ہم سب ایک آئین کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آئین کے تحت گورنمنٹ کر رہے ہیں, ایک آئین کے تحت اپوزیشن کر رہے ہیں. اگر میرے معزز دوست نیال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک لائر بھی ہیں, اگر وہ خود ایمانداری سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ لا کیا کہتا ہے. اگر جب آپ ری کاؤنٹنگ میں گئے پھر فارم 46 فارم 47 پھر یہ والی باتیں نہیں ہوتی, پھر آپ گنتی کریں اور اس کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن مجھے رفیع اللہ صاحب ایک چیز بتائیے, جو اعتراض ہے زیادہ جہاں پر وہ پیپلز پارٹی پہ شک کر رہے ہیں وہ یہ کہ بیگز میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. پہلے کیونکہ نون لیگ نے درخواست بھی دے دی تھی کہ فوج کے حوالے کر دیے جائیں بیگز. آج بھی انہوں نے جو اعتراض مین اٹھا انہوں نے کہا یہ سیل جو ہے وہ نہیں ہے بیگز کے اندر. تو یہ جو اعتراضات ان کا کوئی جواز ہے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل کرے ایک ادارے پہ اعتراض کرے, جب آپ کو سوٹ نہیں کرے دوسرے ادارے پہ اعتراض کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط اعتراض کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ ادارے, یہ ساری چیزیں, یہ سارا نظام اس سسٹم کا یہ لوگ پاٹ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں غلط تھی تو یہ صحیح کر لیتے. بات ابھی بھی کوئی بگڑی نہیں ہے. میں بولتا ہوں کہ جس فورم پہ آپ کا دل کرے آپ اپنے جو قانونی رائٹس ہیں اس کو استعمال کریں. آپ اگر الیکشن کمیشن میں ری پولنگ میں چلے جائیں, جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ یوز کریں, جو میرا رائٹ ہے وہ میں یوز کروں گا. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ میرے ووٹوں کی قدر نہیں کر رہے. آپ جس طرح بولتے ہیں نا کہ ووٹوں کی چوری ہوئی ہے یا ووٹوں کو عزت دو, یہاں پر آج کا دن آپ ثابت کریں کہ آپ ووٹ کو عزت دیں, تاکہ وہ ثابت ہو کہ این 249 کے لوگوں نے جن کو پوچھتے ہیں نیال ہاشمی صاحب کیوں نہیں دے رہے سر ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے سر؟ نعرہ تو آپ لگاتے ہیں سر. اور آقا صاحب جمع خاطر رکھیں, ووٹ کو آپ بھی عزت دیں گے, ہم بھی دیں گے اور سب دیں گے. ایک چیز اس مسئلے کا حل ہے رحمان, وہ حل یہ ہے کہ اگر ریکاؤنٹنگ تک آپ آ گئے ہیں تو ری پولنگ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جس کو سب کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ فرانسک آڈٹ کرا لیں. جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں, جتنے بھی میٹیریل وہاں پہ اویلیبل ہیں, جو کاؤنٹر سلپ ہے, جو ووٹ ہے, بیلٹ استعمال ہوئے, جو بیلٹ استعمال نہیں ہوئے, جو فارم 45 ہے, 46 ہے, 47 ہے, ان سب کی اگر فرانسک آڈٹ ہو جائے گی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ریکاؤنٹنگ سے ایک قدم آپ آگے بڑھ جائیں, پولنگ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور ہم سب کو میں آپ تینوں سے جو ہے نا اس کا حل جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ تینوں سیاسی لوگ ہیں. رحمان اگر رفیع صاحب ایک بریک کے بعد حل موجود ہے. بالکل اوکے سر, میں بریک کے بعد رکھتا اس کا حل بتائیں کہ کیا ہر الیکشن کے بعد ہمیں اسی طرح سے ری پولنگ, فورینزک آڈٹ اور ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی؟ ان میں سے کسی آپشن کے ساتھ جانا پڑے گا, یا کوئی ایسا الیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور سارے مان لیں اس کا جو بھی ریزلٹ آئے؟ اس بریک کے بعد آتے ہیں.